الحمد للہ رب العالمین وخیر العاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین صلاۃ وسلاما لا غایۃ لہما ولا نہایہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العلی العظیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کیپٹلزم اور اسلام۔ کیپٹلزم جسے اردو میں ہم سرمایہ دارانہ نظام سے تعبیر کرتے ہیں، اس وقت دنیا میں لمحہ موجود کے اندر اسلام کا سب سے بڑا مقابل نظام ہے، یعنی اسلامی نظام کا سب سے بڑا مقابل سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ اس بنیادی نقطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جس کی بنیاد دو نکات پر ہے۔ پہلا نقطہ ہے اسلامی نظام۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، ایک کوڈ آف لائف ہے۔ زندگی کے تمام گوشوں، حیات انسانی کے تمام لمحات پر اور ہر پہلو پر رہنمائی عنایت کرتا ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی بھی حصہ اس کے رہنمائی سے باہر نہیں ہے، اور یہ ایک مکمل اور اتم نظام حیات ہے۔ اس بات کے مقابل میں یا اس نظام کے مقابل میں اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑا نظام ہے، اسے ہم یا دنیا سرمایہ دارانہ نظام کے نام سے جانتی ہے۔ اور یہ دونوں اسلامی نظام اور سرمایہ دارانہ نظام یہ ایک دوسرے کے 100% مخالف نظام ہے، جن کے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں ہے، اور جو ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی طرح کے کمپرومائز کو قبول نہیں کرتے، نہ شراکت کی صورت میں اور نہ تھوڑے اور زیادہ کی صورت میں۔ سرمایہ دارانہ نظام کی ہر سوچ اسلامی نظام کے ہر پہلو سے مخالفت رکھے گی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ دونوں ایک ہو جائے، یا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا لیں۔ اور اس بات کو ہی اقبال نے یوں کہا تھا کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میان حق و باطل نہ کر قبول۔ تو حق اور باطل کے یہ دو عنوان، یعنی اسلامی نظام اور سرمایہ دارانہ نظام، یہ ان کا ملاپ یہ شرک کی ایک جدید ترین قسم ہوگی، اور حق اور باطل کی یہ شراکت اسلامی نظام یا اسلام کے لیے دور حاضر کا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ تو ہماری آج کی سب سے پہلی بات جو ہم نے سمجھی وہ یہ کہ اسلامی نظام کا سب سے بڑا مقابل سرمایہ دارانہ نظام ہے، اور دنیا کا ہر نظام، دنیا کی ہر اجتماعیت جو انقلابی تصورات رکھتی ہے، جو دنیا کو بدلنا چاہتی ہے، جو دنیا کو اپنے اصولوں اور ضوابط کی بنیاد پر منظم کرنا چاہتی ہے، بقول مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہ کوئی بھی انقلابی تحریک دوسروں کے اصطلاحات تک نہیں لیتی، بلکہ وہ اپنے تمام تر کاموں کے لیے اپنے اصطلاحات وضع کرتی ہے۔ یہی کام اسلامی نظام میں ہے کہ اسلام اپنے تمام اصطلاحات رکھتا ہے ہر کام کے لیے، اور یہی چیز کیپٹلزم میں بھی ہے کہ وہ اپنی اصطلاحات رکھتے ہیں۔ تو ہم جو اصطلاحات کو ایک دوسرے کی جگہ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی غلط فہمی کا ایک سبب بنتا ہے کہ یہ اصطلاح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، یعنی کیپٹلسٹ اصطلاح کا وہ مفہوم اور وہ مطلب کبھی نہیں ہوگا جو اسلامی نظام کی کسی اصطلاح کا
ہو سکتا ہے۔ تو اصطلاحات میں بھی فرق، اور یہ فرق جو ہے یہ مقابلیت کا، یہ فرق ٹکراؤ کا، یہ فرق جو ہے کشمکش کا ہے جو اس وقت اسلامی نظام اور سرمایہ دار نظام میں ہے۔ دنیا کی اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اور یہ ایک مشہور عبارت ہے جو ہم بالعموم پڑھتے رہتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب کمیونزم خود ماسکو میں اپنے بچاؤ کے لیے پریشان ہوگا، سرمایہ داران ڈیموکریسی خود واشنگٹن اور نیو یارک میں اپنے تحفظ کے لیے رضا براندام ہوگی، مادہ پرستانہ الحاد خود لندن اور پیرس کی یونیورسٹیوں میں جگہ پانے سے عاجز ہوگا، نسل پرستی اور قوم پرستی خود براہمنوں اور جرمنیوں میں اپنے معتقد نہ پا سکے گی۔ مولانا کی اس عبارت میں مولانا نے جن چیزوں کا ذکر جن علاقوں کے حوالے سے کیا ہے، جس طرح سرمایہ دارانہ نظام کے لیے مولانا نے واشنگٹن اور نیو یارک کا ذکر کیا، الحاد اور مادہ پرستانہ کے لیے لندن اور پیرس کا ذکر کیا، نسل پرستی اور قوم پرستی کے لیے براہمن اور جرمنیوں کا ذکر کیا، تو اس کا ایک تاریخی تعلق ہے ان سسٹم، ان چیزوں کا، ان نظاموں کا ان علاقوں کے ساتھ۔ تو مولانا نے گویا مختلف اسلام کے مقابل نظاموں کا ذکر، جسے کہ کمیونزم کا ذکر ماسکو کے حوالے سے کیا ہے، تو ماسکو میں کمیونزم اپنے بچاؤ کے لیے پریشان ہوگا، یہ پیشنگوئی اور یہ بات کب کی پوری ہو چکی ہے۔ اب مرحلہ ہے جب سرمایہ دارانہ نظام واشنگٹن اور نیو یارک میں اپنے تحفظ کے لیے لرزہ براندام ہوگی، اور آج ہم اس مرحلے میں ہیں کہ کیپٹلزم اپنے شدید ترین سوالات کا سامنا کر رہا ہے خود امریکہ میں۔ مولانا نے فرمایا، اور یہ آج کا دور صرف تاریخ میں ایک داستان عبرت کی حیثیت سے باقی رہ جائے گا کہ اسلام جیسے عالمگیر و جہاں کشا طاقت کے نام لیوا کبھی اتنے بیوقوف ہو گئے تھے کہ عصائے موسیٰ بغل میں تھا اور لاٹھی اور رسیوں کو دیکھ کر کانپ رہے تھے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے یہ بات 30 دسمبر 1946 کو شہادت حق کے نام سے ایک تقریر میں ذکر کیا، اور یہ بات نصف صدی سے زیادہ پرانی ہونے کے باوجود جب اس وقت یہ بات کہنا اور اس بات کو پہ لوگوں کا یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اس قرآنی رہنمائی کی نور سے سوچنے والے دانشور نے اس بات کو اس وقت ذکر کر دیا تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے جس میں یہ تمام نظام اپنے تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ ایک داستان عبرت بن کر رہ جائیں گے۔ آج کمیونزم کے لیے یہ بات مانتے ہیں ہم لوگ، تو یہ بات کچھ سالوں بعد شاید کیپٹلزم کے لیے بھی درست ہوگی۔ اس ابتدائی بات کے بعد ہمیں بالکل شروع سے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم نے مسلمانوں کی رہنمائی اور تربیت کا اولین دور شروع ہوا، یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دور، اس دور میں قرآن کے مخالفین، قرآن کے حریف، اسلام کے حریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حریف کون تھے؟ یعنی بنیادی نقطہ یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، بحیثیت قرآن حکیم کے علمبردار ہونے کے امت مسلمہ کے حریف کون ہے؟ یہ وہ بنیادی بات ہے کہ حریف کی بنیاد پر ہی حلیفوں کی سب بندی ہوتی ہے۔ سب بندی اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ حریف کون ہے۔ تو ہم اگر قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی حاصل کریں تو قرآن کے، مسلمانوں کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین حریف، ٹارگٹ یا ہدف وہ چار تھے۔ بت پرست جو کچھ مکے کے ارد گرد بھی تھے اور مختلف علاقوں میں موجود تھے، خود کعبۃ اللہ کے اندر 365 بتوں کی موجودگی اور فتح مکہ تک ان کا وجود، یہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ قرآن حکیم کے سب سے بڑے حریف جو ہے وہ بت پرست تھے۔ اس بت پرستی کی جدید شکل میں آج پھر قرآن کا حریف کون ہوگا؟ یہی بت پرست جن کی نمائندگی یا جن کے نام ہم آج ہندو کہتے ہیں، بدھ مت کہتے ہیں، شنٹو مت کہتے ہیں، یا دیگر بہت سارے تصورات جو بت پرستی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر رسول اکرم کے دور میں قرآن حکیم کے سامنے الحاد یعنی ملحدین، وہ لوگ جو کسی
اللہ کے تصور کو، کسی وحی کے تصور کو نہیں مانتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی آج کی جدید شکل کیپٹلزم کی ہے، جو کسی بھی الہامی رہنمائی، جو کسی بھی غیب، جو کسی بھی وحی کے ذریعے، یا جو کسی بھی پیغمبر، یا جو کسی بھی الوہیت پر یقین نہیں رکھتے۔ ہم آگے چل کر کیپٹلزم پہ اب تفصیل سے بات کریں گے۔ تو یہ وہ حریف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھا، جو آج بھی ہے اور گویا مقابل رہے گا۔ ہر دور میں نام بدلتے رہیں گے لیکن لوگ وہی رہیں گے، عقائد اور تصورات اسی طرح کے رہیں گے۔ تیسرے نمبر پر قرآن حکیم نے جن کو اپنا حریف بنایا، ٹارگٹ بنایا، وہ ہے یہود۔ یہود اسی شکل میں آج بھی مقابل ہے مسلمانوں کے، اور گویا ایک جنگ ہے جو جاری ہے۔ چوتھے نمبر پر قرآن حکیم کے حریف، اسلام کے حریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حریف، وہ عیسائی ہے جو آج بھی ہے اور اسی طرح کے مقابلے میں ہے جس طرح کے مقابلے میں قرآن حکیم کے نزول کے وقت ہے۔ یہ تمام حریف اسلام کے وہ اصلی اور بنیادی حریف ہے جن کے ساتھ جنگ جاری رہنی چاہیے اور جنگ جاری رہے گی۔ اسے ہم اپنے امت مسلمہ کی بدقسمتی سمجھ سکتے ہیں کہ عصر حاضر میں قرآن کے اور اسلام کے ان اصلی حریفوں کے ساتھ ہماری جنگ، ہماری لڑائی، ہماری کشمکش، ہمارا مقابلہ وہ کمزور ہوا، اور ہم نے اس کے مقابلے میں خود مسلمان معاشروں کے اندر چھوٹے چھوٹے حریف، چھوٹے چھوٹے مقابل، چھوٹے چھوٹے دشمن تراش لیے، اور اپنی تمام انفرادی اور اجتماعی زندگیاں ان کے مقابلے میں اصلاح کا عمل کرتے ہوئے گزار دی، لیکن جو قرآن حکیم کے حقیقی حریف ہے وہ ہمارا مقابل نہیں بن سکے۔ تو ہماری اس گفتگو کا ایک مقصد یہ بھی رہے گا کہ ہم آج کے دور میں یہ سمجھ سکے کہ مسلمانوں کا اس وقت سب سے بڑا حریف وہ کیپٹلزم ہے، جو باقی ان چاروں کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے اور ان بت پرست یا یہود اور عیسائیوں کو مسلمانوں کے مقابلے میں لاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہم نے جو چھوٹے اپنے حریف بنا رکھے ہیں، یہ دراصل اسلام یا مسلمانوں کے حتمی، اصلی اور حقیقی حریف نہیں ہے۔ تو گویا اپنے دشمن کو پہچاننا، اپنے دشمن کے بارے میں علم رکھنا، اپنے دشمن کی چالوں سے باخبر ہونا کہ آخر کیوں قرآن حکیم یہودیت کو اتنی تفصیل سے بیان کرتا ہے، عیسائیت کو اتنی تفصیل سے بیان کرتا ہے، الحاد کو اتنی تفصیلات اور دلائل کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور بت پرستی کے خلاف اتنی طویل جدوجہد اور کشمکش رکھتا ہے۔ اس دو ابتدائی نکات کے بعد ہم کیپٹلزم کے سسٹم کو جس انداز سے سمجھیں گے وہ دو طرح سے ہوگا۔ ہم کیپٹلزم کے عقائد سمجھیں گے کہ بنیادی عقائد کیا ہے، اور پھر ہم کیپٹلزم کے نظریات سمجھیں گے۔ اور عقائد میں ان کی بنیادی عقیدے کیا ہے، ان عقیدوں کی عقلی بنیادیں کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں اسلامی عقائد اور اسلام کے تصورات کیا ہے۔ اور انشاءاللہ پھر ہم اس طرف بھی آئیں گے کہ کیپٹلزم اپنے عقائد کو جن عملی نظریاتی شکلوں میں پیش کرتا ہے، ان عقائد کی نظریاتی شکلیں کیا ہے، عملاً معاشرے میں کن شکلوں سے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، تو ہم ان نظریات کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے کیپٹلزم کے تعارف میں کہ کیپٹلزم یعنی سرمایہ دارانہ نظام زندگی تین بنیادی عقائد رکھتا ہے، اور انہی تین بنیادی عقیدوں کی وضاحت اور ان تین بنیادی عقیدوں کے اثرات ان کے تمام نظریات میں، ان کے تمام طریقوں میں، اور ان کے ہر فرد کے انفرادی اور ان کی ہر اجتماعیتوں کے اندر اجتماعی طور پر ہمیں نظر آتا ہے۔ تو گویا یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ کیپٹلزم یا سرمایہ دارانہ نظام زندگی کے تین بنیادی عقائد ہے۔ جو شخص بھی ان عقائد پر ایمان لے آتا ہے وہ ایک سرمایہ دار ہے، اور سرمایہ دارانہ نظام زندگی اختیار کرتا ہے۔ یہ تین بنیادی عقائد ہے۔ نمبر 1 آزادی یعنی فریڈم، نمبر 2 مساوات ایکولیٹی، اور نمبر 3 ترقی پروگریس۔ آزادی، مساوات، ترقی،
یہ تین وہ بنیادی عقائد ہے، یہ تین وہ بنیادی اصل الاصول ہے، یہ تین وہ بنیادی نکات ہے جس پر کیپٹلزم اپنی پوری وہ عمارت رکھتا ہے، جس کی بنیاد پر کیپٹلزم آج پوری دنیا میں اپنے ہر مقابل کو اپنے اندر سمو کر وہ سب تصورات اور اپنے مقابل کو ہڑپ کرتا جا رہا ہے۔ یہ تر امتیاز اسلام کا ہے کہ وہ کیپٹلزم کے ان عقائد، کیپٹلزم کے ان نظریات اور کیپٹلزم کے اس نظام کے سامنے غیر حکومتی سرپرستی کے بطور مذہب دین، بطور نظام حیات کے مقابل ہے۔ اس لیے یہ بات بجا ہے جب مغرب کہتا ہے کہ ہمارا اس وقت حقیقی حریف اسلام ہے، تو اس بات میں کوئی شک نہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ امت مسلمہ اپنے اس حقیقی دشمن کا ادراک اور اس حقیقی دشمن کے مقابلے پر ابھی نہیں آ سکی۔ ہم ان تین بنیادی کیپٹلزم کے عقائد، یعنی آزادی، مساوات اور ترقی پر تفصیل سے بات کریں گے۔ آج کوشش کریں گے کہ ہم آزادی پر پوری بات کر سکیں۔ اس بات کو کہ کیپٹلزم کے تین بنیادی عقائد ہے، اگر ہم اسلام کے تقابل میں سمجھیں گے تو اسلام بھی تین بنیادی عقائد رکھتا ہے، جنہیں ہم اسلامی اصطلاح میں اصول ثلاثہ کے نام سے ہماری کتابوں میں یاد کیے جاتے ہیں۔ تین بنیادی اصل ہے، تین بنیادی اصول ہے، تین بنیادی عقائد ہے اسلام کے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت۔ عقید توحید، عقید رسالت اور عقید آخرت، یہ تین وہ تصورات ہیں۔ لیکن اس میں ذرا ایک ایک جملہ سمجھنے کے لیے ہم واضح کر دیتے ہیں۔ توحید کا مطلب صرف اتنا محدود نہیں ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، بلکہ توحید کا مطلب ہے ایک اللہ کی مانی جائے، ہر مرحلے، ہر لمحے، ہر موڑ انسانی زندگی کے ہر حصے میں۔ گوئے توحید اللہ کے سامنے خود کو مکمل سپرد کرنا ہے، یعنی مکمل سپردگی کا نام توحید خالص ہے، جسے ہم عبودیت کاملہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی کامل عبودیت یہ ہے کہ دل، ذہن، تخیل و تصور میں اللہ کے سوا کوئی نہ رہے، دل ما سوائے اللہ سے خالی ہو جائے، یہ کمال ہے۔ اور اقبال نے اسی لیے کہا تھا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ تو یہ دو عالم کی تمام چیزوں کے مقابل میں ایک خدا سے جڑ جانا اور اس کے سامنے مکمل سپردگی، زندگی چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی راہ رمل ہے۔ اسی بات کو ہم دوسرے نمبر پر رسالت میں بھی لیتے ہیں کہ رسالت ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو مبعوث فرمایا اس کی نبوت کو تسلیم کرنا اور اس نبی کے مکمل اتباع کا نام رسالت ہے۔ اس بات پر یقین اور ایمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت جو انسانیت کے لیے بھیجی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی مہرباں ہیں انہی کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ تو رسالت پر یقین یہ دوسرا بنیادی اصول ہے اسلام کا، اور تیسرا بنیادی اصول ہے آخرت۔ اگر ہم ان تینوں کو جمع کر لیں تو گویا اسلام بنیادی طور پر اس بات کا قائل ہے کہ ہدایت اور رہنمائی کا ایک منبع ہے جس کو ہم وحی کہتے ہیں۔ وحی کے ذریعے آیا ہوا علم، وحی کی رہنمائی، یہ حقیقی علم ہے، یہ درست اور یہ واحد دنیا میں علم کا اتھینٹک اور صحیح ترین طریقہ۔ جبکہ اس کے مقابل میں کیپٹلزم کا خیال ہے کہ نہیں، علم کا حقیقی ذریعہ ہمارے حواس خمسہ ہے۔ تو گویا ہم نے تقابل کے طور پر یہ جان لیا کہ اسلام کے بنیادی عقیدہ تین ہے، توحید، جس کے مقابل میں کیپٹلزم کا بنیادی عقیدہ ہے آزادی۔ گویا آزادی کا مطلب ہے کسی اور کی ہدایت سے مکمل طور پر اجتناب۔ گویا یہ کہنے میں ہم حق بجانب ہے
کہ کیپٹلزم کے تصور آزادی اور فریڈم کا مطلب ہے اللہ سے آزادی اور اللہ سے نجات اور اللہ کی کسی بات کو نہ ماننا۔ اس طرح دوسرے نمبر پر جب ہم اسلامی نظام میں رسالت کی بات کرتے ہیں عقیدے کے طور پر، تو کیپٹلزم کا عقیدہ ہے مساوات کا، اور مساوات کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی بھی لحاظ سے آپ کے برابر نہیں ہے، یعنی کوئی نبی یا غیر نبی نہیں ہے، کوئی بیٹا باپ کے ساتھ یا بیٹی اپنے والدین کے رہنمائی ان کی بات ماننا، یا چھوٹے اور بڑے کی کوئی تفریق نہیں ہے، یا استاد اور شاگرد کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، یہ سب۔ اور جب فلسفیانہ بنیادوں پر ہم کیپٹلزم کی اس عقیدے مساوات کو آگے چل کر واضح کریں گے تو وہاں اس بات کی مزید وضاحت ہوگی کہ کیپٹلزم دراصل مساوات سے کیا چاہتا ہے۔ تو گوئے مساوات رسالت کے مقابل میں ہے کہ نہیں، سب برابر ہے، کوئی خصوصی شخص نہیں ہے جس کو کوئی رہنمائی ملے اور وہ بندوں کے لیے مقتدا اور امام یا رسول بنے۔ تیسری چیز جو کیپٹلزم کا بنیادی عقیدہ ہے ترقی کا، یہ دراصل مقابل ہے آخرت کے۔ ایک مسلمان اللہ اور آخرت پر یقین رکھنے والا دراصل اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے آخرت کی کامیابی، اور اس دنیا کو آخرت کی کامیابی کے لیے بہترین انداز میں استعمال کرنا۔ لیکن کیپٹلزم میں ترقی کے طور پر زندگی کا پورا مقصود جو ہے وہ صرف اپنی زندگی میں کچھ آسائشیں اور سہولیات کی فراہمی ہے۔ یہ تین کیپٹلزم کے عقیدے اور تین اسلام کے عقیدوں کے تقابل کے بعد ہم ایک سوال کا سامنا کرتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ کیپٹلزم کا مقابلہ غریب کرتا ہے، اور کیپٹلزم جو ہے وہ دولت کی یا دولت مند جو ہے وہ کیپٹلسٹ ہے، اور غریب جو ہے وہ غیر کیپٹلسٹ ہے۔ اور اس پروپیگنڈے کو ہمارے ہاں جو زیادہ اس سوال کو مشہور کیا گیا وہ کمیونزم کی صورت میں تھا، سوشلزم کی صورت میں، کہ جی سوشلسٹ اور سوشلزم جو ہے وہ غریبوں کا حمایتی، مددگار اور معاون ہے، اور کیپٹلزم جو ہے وہ سرمایہ داروں کو تحفظ دیتا ہے۔ یہ تقسیم درست نہیں ہے۔ دراصل اس تقسیم کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ کیپٹلزم یا کیپٹلسٹ ہر وہ شخص ہے جو آزادی، مساوات اور ترقی پر ایمان لے آئے۔ یہ اگر غریب ہے تو اپنی تمام تر مفلوک حالی کے باوجود ایک سرمایہ دارانہ طرز زندگی اختیار کرتا ہے، اور وہ سرمایہ دار ہے چاہے اس کے پاس تن ڈانپنے کے کپڑے تک نہیں ہو۔ یعنی گویا اگر کسی کے خیال، کسی کے عقیدے اور نظریہ آزادی، مساوات اور ترقی پر ہے تو چاہے اس کے پاس دولت ہو یا نہ ہو، یہ سرمایہ دار ہے۔ اور یہ بات درست نہیں ہے کہ سوشلزم یا کمیونزم وہ سرمایہ دارانہ نظام کے الگ یا اس کے مقابل میں کوئی تصور ہے، بلکہ یہ تو خود کیپٹلزم اور سوشلزم دونوں کا مشترکہ پروپیگنڈا ہے۔ ورنہ دراصل سوشلزم کیپٹلزم کا ایک حصہ، ایک پارٹ اور ایک طرز ہے۔ جب ہم نظریات کی بات کریں گے کیپٹلزم کی، تو کیپٹلزم کے نظریات میں ایک سوشلزم بھی ہے۔ جس طرح کے ایک کیپٹلزم کے نظریات میں ہم قوم پرستی کو لیں گے، یعنی نیشنلزم بھی دراصل کیپٹلزم کا ایک پارٹ ہے، اس طرح سوشل ڈیموکریسی بھی کیپٹلزم کا ایک پارٹ ہے۔ تو کیپٹلزم کے جتنے پارٹس ہیں، حصے ہیں، ان میں ایک سوشلزم بھی ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ بات غلط پروپیگنڈا ہے کہ سوشلزم کیپٹلزم کا مقابل ہے۔ یہ جنگ یا یہ مقابلے کی کیفیت انہوں نے دراصل اسلام کو حقیقی حریفانہ مقام سے ہٹانے کے لیے اختیار کیا تھا، اور مسلمان معاشروں میں بھی یہ بات تھی کہ جی سوشلزم اور کیپٹلزم کی جنگ ہے۔ حالانکہ جنگ تو اسلام اور کیپٹلزم کی ہے، اور کیپٹلزم کے تمام نظریات کے ساتھ۔ اس کی مثال ہم یوں لے سکتے ہیں کہ ہر غریب سوشلسٹ نہیں ہے، ہر مالدار کیپٹلسٹ نہیں ہے، بلکہ جو ان تین عقیدوں پر یقین رکھتا ہے وہ کیپٹلسٹ ہے،
اور وہی شخص سوشلسٹ بھی ہے، بس فرق یہ ہے کہ ایک انفرادی سرمایہ کا قائل ہے اور دوسرا انفرادی سرمایہ کے قائل نہیں ہے۔ یا یوں کہے کہ جب معاشرہ فرد کو لوٹنے لگ جاتا ہے، اجتماعیت جب فرد کو لوٹنے لگ جاتی ہے تو ہم اسے سوشلزم کہتے ہیں، اور جب فرد معاشرے کو لوٹنے لگ جائے، ہڑپ کرنے لگ جائے، تو اس کا نام کیپٹلزم ہے عملی شکل پہ۔ گویا دونوں دولت کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، اس لیے یہ دونوں ایک دوسرے کے حریف ہیں۔ اس لیے ہم عملی طور پر دیکھتے ہیں کہ ماسکو اور نیو یارک کی طرز زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک جیسے۔ آج کی مثال ہم چین کی، ماسکو، شنگھائی یا چین کے دیگر بڑے شہر یا نیو یارک اور فرانس، ان کے طرز زندگی میں اس لیے کوئی فرق نہیں ہے کہ دراصل ایک ہی نظام ہے، چاہے اس کو سوشلزم کہے چاہے اسے کیپٹلزم کہے۔ ہم اس کی مثال اسلامی زندگی میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلیفہ ثالث ہے مسلمانوں کے تیسرے، اور مادی لحاظ سے دولت کی ایک فراوانی بھی رکھتے تھے۔ اسی طرح دوسرے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ دونوں شخصیات اپنی تمام تر دولت مندی کے باوجود سرمایہ دار نہ تھے، کیونکہ وہ آزادی، مساوات اور ترقی پر ایمان نہیں رکھتے تھے، بلکہ توحید، رسالت اور آخرت پر یقین رکھتے تھے۔ تو گویا ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ دراصل آزادی، مساوات اور ترقی پر ایمان رکھنے والا کیپٹلسٹ ہے، اور توحید، رسالت اور آخرت پر یقین رکھنے والا مسلمان ہے، اور گویا یہ ان دونوں کا مقابلہ ہے۔ ہم آزادی، کیپٹلزم کے پہلے تصور، پہلے عقیدے آزادی کو سمجھیں گے، اور اس کے اثرات کا یا اس کے اپنانے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ کیپٹلزم میں فریڈم یعنی آزادی کے لغوی معنی ہیں کہ آپ کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس معاملے میں آپ مجبور نہیں ہیں۔ یہ لغت میں آزادی کا مطلب ہے، یعنی ایک جانور حرکت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ حرکت کرنے میں آزاد ہے، لیکن وہ کلام یعنی گفتگو نہیں کر سکتا، لہذا وہ اس میں آزاد نہیں ہے، وہ مجبور ہے۔ اگر اس فرق کو ملحوظ خاطر رکھے لغوی لحاظ سے، تو گویا اس دنیا میں انسان اور جانوروں میں سے جو جس چیز کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اس میں آزاد ہے، اور جو جس چیز کی صلاحیت نہیں کر سکتے وہ اس میں مجبور ہے، جسے ہم جبر فطری کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں کہ وہ فطرتاً مجبور۔ اس معنی اور مفہوم کو جو عملی بنیاد قائم کی کیپٹلزم نے، یہ بنیاد اصل میں 18ویں صدی میں حقیقی شکل میں سامنے آئی، جس کا آغاز اس سے پہلے ہوا تھا، لیکن عملی طور پر یہ 18ویں صدی میں، اور محور و مرکز یورپ ہے۔ بنیادی لحاظ سے فرانسیسی سائنسدان ڈیکارٹ اور جرمنی فلسفی کانٹ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس فلسفے کو بنیادی طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا، اور بنیادی فلسفہ جو پیش کیا وہ ہے کہ انسان کا وجود اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ سوچ سکتا ہے۔ اس لیے مشہور جملہ فلسفے کی دنیا میں آیا کہ میں سوچ سکتا ہوں لہذا میں ہوں، آئی تھنک، میں سوچ سکتا ہوں، اور جو میں سوچ سکتا ہوں اس کو میں ترتیب دے سکتا ہوں اور اس نتائج اخذ کر سکتا ہوں۔ ہم پہلے ان 2-3 فلسفیوں کا ذرا تعارف حاصل کرتے ہیں، اور پھر اس بنیاد پر جو انہوں نے نظریہ پیش کیا اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جو رینے ڈیکارٹ ہے، 1596 میں اس کی پیدائش ہے اور 1650 میں اس کی وفات ہے۔ یہ ایک فرانسیسی ریاضی دان ہے، پیرس میں یہ ریاضی، طبیعیات اور الہیات کا طالب علم رہا، اور میتھ انہیں ریاضی دراصل اصل مضمون تھا، اور اس نے الجبرا اور جیومیٹری کے
امتزاج کا یا ملاپ کا ایک خاص طریقہ ایجاد کیا جسے تحلیل ہندسہ کا نام اب کہا جاتا ہے۔ ڈیکارٹ کی مختلف بہت ساری کتابوں میں سے جو مشہور کتابیں ہیں، اس نے کئی ساری کتابیں لکھی، ان میں ایک مراقیات اور ایک اس کی کتاب اصول فلسفہ جدید بہت اہم ہے، اور اس اصول فلسفہ جدید کو دور حاضر میں گویا فلسفی حقیقی بنیاد، یعنی کیپٹلسٹ فلسفی کی بنیادی کتابوں میں یہ شامل ہے۔ بہتر ہوگا کہ ہم ان شخصیات سے تعارف حاصل کریں تاکہ ہم اپنے مقابل کو پہچان سکیں۔ یہ بنیادی اصول ہے کہ اگر آپ کو مقابل کا نہیں پتا تو آپ مقابل سے جیت نہیں سکتے۔ دوسری شخصیت، یہ ڈیکارٹ نے جو بنیادی کام کیا وہ ریاضی کو علم کے تمام شعبوں پر اپلائی کرنا ہے، یعنی اس نے علم کے تمام شعبوں میں ریاضی کے اصولوں کا اطلاق کرنے کا طریقہ وضع کیا، اور یہی اس کے فلسفے کا بنیادی پہلو، یہاں تک کہ وہ خیالی مظاہر کو بھی، یعنی تخیلاتی مظاہر کو بھی طبعی اور کیمیائی اصولوں کے ماتحت سمجھتا ہے۔ سائنس میں ڈیکارٹ نے روایت کا ساتھ نہیں دیا بلکہ رومانویت کا علمبردار رہا اور فرانسس بیکن کے استقرائی طریقے کو اختیار کیا اور اسی کی پیروی کی۔ تاہم مشاہدے اور تجربے سے زیادہ جو منطق کی بنیاد، جو سائنس کی بنیاد ہے، لیکن ڈیکارٹ نے مشاہدے اور تجربے سے زیادہ منطق اور عقل پر انحصار کیا۔ اس لیے بعض نقاد جب کہتے ہیں کہ یہ جدید فلسفے کے بانی ہے تو یہ بات غلط بھی نہیں ہے۔ دوسری شخصیت جو ان کے بعد اٹھی وہ ہے ژاک روسو۔ 1712 میں پیدائش ہے اور 1778 میں وفات ہے۔ فرانس کا یہ شخص جو جنیوا میں پیدا ہوا، 1760 میں اس نے اپنا ایک پہلا مضمون لکھا، سائنس اور آرٹ کا اخلاق پر اثر، اور پھر اگلے سال اس نے ایک ناول ایملی کے نام سے لکھا جو تعلیم کے اصول اور طریقوں پر لکھی ہوئی کتاب ہے۔ پھر 1762 میں اس نے اپنی سب سے مشہور کتاب اور مضمون لکھا معاہدہ عمرانی، جو اس وقت دنیا میں ہمارے تمام جتنے نظام ہائے ریاست ہے وہ اس معاہدہ عمرانی کے بنیادی تخیلات کو اپنائے ہوئے ہیں۔ روسو کا بنیادی جملہ یا بنیادی بات یا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے لیکن ہر طرف وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ یہ جو اس کا بنیادی جملہ ہے یہ بظاہر بہت سنہرا، بہت خوبصورت اور شاید بہت لوگوں کو پسند بھی ہے، لیکن اس جملے پر اگر غور کرے تو یہی آزادی کا بنیادی تصور ہے کہ یہ زنجیریں، روسو ان زنجیروں میں فرق نہیں کر پا رہا ہے کہ کیا اس سے مراد وہ زنجیریں ہیں جو معاشرے میں جبر کی بنیاد پر، ظلم کی بنیاد پر رائج ہے، یا اس سے وہ زنجیریں بھی مراد لیتا ہے جو کسی بھی وحی، الہام، الوہیت، نبوت، رسالت اور اللہ یا رسول یا آخرت پر مبنی ہے۔ روسو اس کو بھی زنجیریں سمجھ کر انسان کو اس سے آزاد کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو یہ گویا ایک سفر ہے جو روسو نے کچھ اور طے کیا۔ اس کے بعد جو سب سے اہم شخصیت ہے وہ امانوئل کانٹ کی ہے، جو 1724 میں جس کی پیدائش ہے اور 1804 میں جس کی وفات ہے۔ 1804 میں موت پانے کے وقت تک تو کانٹ اچھا خاصا مشہور ہو چکا تھا۔ بنیادی طور پہ جرمنی میں پیدا ہوا، کونسبرگ پریشیا میں، اور 1746 سے 1755 تک غربت کی وجہ سے ایک خاندانی تعلیق کے طور پہ کام کرتا رہا، اور 1760 کے بعد اس نے G.W. لیبنز کے اوپر تنقیدی مضامین لکھے، اور چونکہ ان تنقیدی مضامین سے بہت شہرت ملی، بہت زیادہ لوگوں نے اس کو قبول کیا، تو ایک بڑی شخصیت بن گئے۔ اور کانٹ کے لیے بڑا مشہور ہے کہ جسمانی لحاظ سے کانٹ تو چھوٹے قد کا تھا مگر اس کے خیالات بڑے تھے۔
کانٹ کا بھی بنیادی اصول ہے عقل اور آزادی کو اپنی تمام چیزوں کا محور و مرکز قرار دینا، جس کی وضاحت یہ بھی ہے کہ کانٹ کہتا ہے بنیادی فلسفہ، کیونکہ اسی پر ہمارے آج کے کیپٹلزم کے تصور آزادی کی بنیاد ہے۔ کانٹ نے کہا کہ انسان کے ذہن کی ساخت اس طرح کی ہے کہ حواس خمسہ سے حاصل کی ہوئی اصطلاحات کو صحیح تصورات یعنی کنسپٹ کی شکل میں مرتب کر سکتے، یعنی ہر انسان کو حواس خمسہ حاصل ہے، ہر انسان انہی حواس خمسہ کے ذریعے جو اطلاعات، جو معلومات حاصل کرتا ہے، جو علم حاصل کرتا ہے، اس کو ہر انسان کا ذہن مرتب کر سکتا ہے، اور انسان اپنے ذہن کی ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے خود حقائق کا ادراک حاصل کر سکتا ہے۔ لہذا اسے حقائق کے ادراک کے لیے کسی خدا، کسی رسول کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ہے کانٹ کا بنیادی وہ فلسفہ جس کی اس نے بڑی وضاحت کی۔ اس کے مقابلے میں اسلام کا تصور کہ ہم اسلام حواس خمسہ سے حاصل کیے ہوئے معلومات کو انسانی زندگی کے تمام مراحلوں میں اہمیت دیتا ہے، لیکن اجتماعی اور انفرادی زندگی کے تدوین میں اسلام بنیاد رکھتا ہے وحی پر۔ غیب کے علم کا یہ ذریعہ جسے ہم وحی کہتے ہیں، جو اللہ اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے عنایت کرتا ہے، اور جسے اسلام سب سے مستند اور اوتھینٹک اور غلطی سے مبرہ ذریعہ علم کہتا ہے، واحد یقینی علم کا ذریعہ، وہ کیپٹلزم میں کانٹ کے بقول مستند ذریعہ نہیں ہے، بلکہ صرف حواس خمسہ کا علم وہ حقیقی ذریعہ ہے۔ مسلمانوں میں اس بات کو امام غزالی نے اپنے دور میں بہت وضاحت سے اس پہ بات کی تھی، جب انہوں نے کہا کہ دراصل علم کے ذرائع حواس خمسہ یا صرف 5 نہیں ہے، بلکہ وحی اور الہام بھی حصول علم کا وہ ذریعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی صرف اپنے مخصوص بندوں کو عنایت کرتا ہے۔ کانٹ نے کیپٹلزم کے تصور آزادی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ انسان ان معنوں میں اپنے قائم بذات ہے، یعنی خود اپنے بدولت حقیقت تک رسائی کے لیے وہ اپنے ذہن کو استعمال کرتا ہے، اور انسان کا اپنا ذہن ہی اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ جتنے دینی تصورات ہے اس کی کوئی علمی حیثیت نہیں۔ اور ایک جگہ اس بات کو یوں کہا کہ علم صرف ان حقائق تک محدود ہے جن تک حواس خمسہ کو رسائی حاصل ہے، باقی وہ تمام حقائق علم کے دائرے سے خارج ہے، اور ان کا خیر و شر انسانی معاملات کی تفہیم و تشکیل سے کوئی تعلق نہیں۔ انسانی زندگی کا کوئی فیصلہ حواس خمسہ سے حاصل شدہ علم کو ترتیب دیے بغیر کسی اور بنیاد پر نہیں کیا جاتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کیپٹلزم کا تصور آزادی دراصل اللہ سے، وحی سے، نبوت اور رسالت سے اور آخرت کے تصور سے آزادی کا نام ہے۔ اس لیے کانٹ نے کہا کہ ہر انسان کو آزاد ہونا چاہیے، اس کو ہدایت کے حصول اور حق و خیر کے تعین کے بارے میں صرف اپنے آپ پر انحصار کرنا چاہیے۔ نظام زندگی کو اس طرح مرتب کرنا چاہیے کہ ہر فرد اپنی فطری آزادی کا ادراک کر سکے اور اپنی عقل کے فیصلوں کی اطاعت کرے۔ کیپٹلزم کی خوبی یہ ہے کہ کیپٹلزم الفاظ بہت خوبصورت استعمال کرتا ہے، جیسے ہمارا یہ کیپٹلزم کا یہ جملہ کہ انسان اپنے عقل کے فیصلوں کی اطاعت کر سکے، اور وہ عقل جو ڈیپینڈ کرتا ہے حواس خمسہ پر، ہاتھ، ناک اور سننے دیکھنے کی صلاحیتوں پر یا سونگنے کی صلاحیت پر، ان کے ذریعے جو معلوم ہوتا ہے بس وہی دوسرا، اور اسی پر اسے فیصلہ کرنا چاہیے۔ آج ہم جو دنیا دیکھتے ہیں کہ جس میں بعض چیزیں بڑی عجیب محسوس ہوتی ہے، تو اس کی بنیاد یہ کہ چونکہ وحی کا ذریعہ، وحی سے آزادی حاصل کی گئی، اور اپنے عقل
اسے ہم کیپٹلسٹ تعقل بھی کہتے ہیں کہ کیپٹلزم اپنے تعقل پہ جب بنیاد رکھتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے جو اس وقت دنیا کے سامنے ہے۔ کیپٹلزم میں کانٹ نے جو اضافہ اپنے ایک اور ہم سفر فلسفی ڈیوڈ ہوم سے لیا، کہ جب ڈیوڈ ہوم نے یہ تصور پیش کیا کہ ہمارا عقل، ہر انسان کا عقل، وہ بس زیادہ سے زیادہ خواہشات کی تسکین چاہتا ہے، اور یہ تصورات جتنے ہر انسان کے آتے ہیں کہ میری جتنی خواہشات ہیں وہ پورے ہو جائے، تو ان خواہشات کی عقل ان کا پابند ہے۔ یہاں گویا فرق یہ آیا کہ عقل کس چیز کا نام ہے۔ اگر ہم لفظ عقل کو عربی زبان سے سمجھے کہ عربی میں عقل کسے کہتے ہیں لغت میں، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے اونٹ کو باندھ کر توکل کروں یا کھلا چھوڑ کر توکل کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقل ثم توکل۔ اب یہاں لفظ اعقل استعمال ہوا۔ اگر ہم اردو کے حساب سے عقل کا ترجمہ کریں گے کہ وہ صلاحیت جس طرح کہ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص ذرا زیادہ دو پیسے ہڑپ کر سکتا ہو، ذرا زیادہ چالاک ہو، تند و تیز ہو، تو عام طور پہ یہ سمجھا جائے، زیادہ بولتا ہو تو ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقل مند ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں الو کو بیوقوف کہا جاتا ہے، اس لیے کہ الو کم بولتا ہے، اور اس کے مقابلے میں مغرب کا ایک تصور یہ ہے کہ وہ الو کو عقل مندی اور دانش کی علامت سمجھتا ہے کہ وہ کم بولتا ہے یا خاموش رہتا ہے اور سوچتا زیادہ ہے۔ تو معاشروں کے اندر یہ فرق رہتا ہے، لیکن عقل عربی زبان میں اس کے معنی ہے باندھنے کے، اس لیے عرب اپنے رومال کے اوپر جو بلیک رسی سے باندھتے ہیں اس کو اقال کہا جاتا ہے۔ اب ڈیوڈ ہوم یہ کہتا ہے کہ انسانی عقل صرف خواہشات کی تسکین چاہتا ہے، جبکہ عقل کا بنیادی تصور یہ ہے کہ عقل وہ ہے جو انسان کو روکتا ہے، پابند کرتا ہے اپنے حیوانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ یہاں سے وہ بنیادی فرق آیا کہ آیا عقل کا مقصود یہ ہے کہ وہ حیوانیت کو کنٹرول کرے، یا عقل کا مقصود یہ ہے کہ وہ مزید خواہشات کے لیے کچھ کر سکے تاکہ میرے مزید خواہشات کی تسکین ہو۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے آگے چل کر ہم ترقی میں لیں گے کہ کیپٹلزم کی ترقی یہ ہے کہ خواہشات انسانی کے جتنے تخیلات ہیں ان سب میں مزید سے مزید ترقی کی جا سکے۔ یہ عقلیت کیپٹلزم کا جو یہ کہتا ہے کہ تمام خواہشات نفسانی کی لامحدود تسکین ہو، یعنی گویا کیپٹلسٹ عقل تمام خواہشات نفسانی کی لامحدود تسکین کا جواز فراہم کرتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان کا حق ہے کہ وہ جو چاہنا چاہے۔ کوئی عمل بذات خود حلال یا حرام، اچھا یا برا نہیں ہے۔ یعنی گویا نتیجہ یہ نکلا کہ عقل جن خواہشات کی تسکین چاہتی ہے ان خواہشات کی تسکین میں جو چیز رکاوٹ بنے وہ غلط ہے، اور خواہشات کی تسکین میں جو چیز معاون و مددگار ہو وہ درست ہے۔ گویا ہر وہ عمل جائز ہے جسے کوئی انسان پسند کرتا ہے، بشرطے کہ اس عمل کے وقوع پذیر ہونے کے نتیجے میں اپنے پسندیدہ عمل کو انجام دینے سے وہ محروم نہ ہو جائے۔ یعنی جب عقل وقوع پذیر ہو رہا ہو تو نتیجے میں پسندیدہ عمل بھی واقع ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی اس سے محروم ہو جائے۔ کیپٹلزم میں کا یہ جو تصور آزادی ہے اس کو اگر حقیقی بنیادوں پر سمجھے تو آسان سی بات یہ ہے کہ آزادی دراصل ہر انسان کے اندر موجود ایک صفت اور ایک صلاحیت ہے۔ جیسے انسان سانس لینے کی صلاحیت رکھتا ہے، کھانا کھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اگر انسان کو اب سوال یہ ہے کہ یہ والی آزادی جو فطرت نے عطا کی ہے، جو ہر انسان کو میسر ہے اور میسر آنی چاہیے،
اس آزادی میں اور کیپٹلزم کے جس عروج، جس انتہا تک اس تصور کو پہنچاتا ہے، تبھی آج کی دنیا میں مثلا ہمارا کیا خودکشی انسان کا حق ہے، انسان کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ وہ خودکشی کر لے. کیپٹلزم کہتا ہے ہاں وہ یہ چاہتا ہے کہ خودکشی کر لے تو اسے خودکشی کر لینی چاہیے. اس لیے آپ نیٹ پہ سرچ کریں تو آپ کو آسان سے آسان ترین خودکشیوں کے سینکڑوں طریقے آپ کو نیٹ بتا دے گا. تو اب اس آزادی کا مطلب وہ والی آزادی جو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ ایک انسان کو اللہ نے سانس لینے کی صلاحیت دی ہے اور وہ ان معنوں میں آزاد ہے کہ وہ سانس لے، یہ اس کا حق ہے. اس پہ اسلام کا، کیپٹلزم یا کسی کا کوئی تنازع نہیں ہے. اس طرح کھانے کھانے کی صلاحیت ہے. ہاں، فرق کہاں آتا ہے؟ کھانا کھانے میں حلال حرام ہے یا نہیں؟ کیپٹلزم کہتے ہیں آزادی اس کا نام ہے کہ کھانا کھانے میں چونکہ یہ صلاحیت رکھتا ہے لہذا اس میں کوئی حلال حرام نہیں ہے، اس میں کوئی صحیح اور غلط نہیں ہے. یہاں تک کہ ایک محفل میں مجھ سے پوچھا گیا کہ جب آپ کھانے پینے میں حلال حرام کی بات کرتے ہیں تو لوگ باکوں میں چنچن ڈش کھاتے ہیں. چنچن ڈش کیا ہے کہ آپ کے سامنے ہوٹل میں 2 کٹورے رکھے جاتے ہیں، ایک میں جو ہے ابلتا تیل اور دوسرے میں چوہے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور کھانے والا وہ چمٹے سے ایک بچے کو اٹھاتا ہے زندہ اور اس کو تیل میں ڈبوتا ہے تو وہ چن کی آواز نکال کر روسٹ ہو جاتا ہے. اور یہ ایک مہنگی اور اچھی ڈش ہے جسے لوگ بڑے فخر سے اور اہتمام سے کھاتے ہیں، جسے چنچن ڈش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اسی طرح ملیشیا میں ایک ڈش بڑا مشہور ہوا جس پہ پھر حکومت نے پابندی لگائی کہ زندہ بندر کو باندھ کے ٹیبل پہ رکھا جاتا تھا، جس کو جو آرڈر کرتا تھا اس ڈش کا، اور اس کے سر کو اوپر سے، اس زندہ بندر کے سر کو اوپر سے ایک تیز چھری کے ساتھ کاٹ دیا جاتا تھا، اور اس زندہ بندر کے جو ابھی دماغ زندہ ہی ہوتا تھا اس پہ کوئی چاٹ مسالہ چھڑک کے لوگ اس طرح سے پی لیتے تھے، انہیں کینچ لیتے تھے. تو لوگ یہ سوال اٹھاتے تھے کہ یہ کیوں غلط ہے، اس میں قباحت کیا ہے، اور قباحت کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ انسان یہ چاہ رہا ہے، میں یہ چاہتا ہوں، مجھے یہ پسند ہے، لہذا آزادی اس کا نام ہے کہ آپ چاہے بندر. اس بات کو اور آگے بڑھا کر اگر سمجھ لے تو آزادی کا مطلب کیپٹلزم کا یہ ہے کہ کوئی اخلاقی، کوئی معاشرتی یا کسی بھی طرح کی کوئی پابندی نہ ہو کسی شخص پر کہ وہ جو چاہے وہ کر لے، جو اسے پسند ہو. اب اسلامی نقطہ نظر سے جو سوال اس پہ اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنی قدرت کی طرف سے دی ہوئی آزادی کو غلط اور مائنس سے استعمال کرتا ہے تو یہ دی کیوں گئی ہے؟ اللہ یہ آزادی دیتا ہی نہیں کہ وہ انسان اپنی مرضی سے جو چاہے کرے ان چیزوں میں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر پابندیاں عائد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی جس طرح جانوروں کو مختلف چیزوں میں اللہ نے فطرتی طور پر مجبور پیدا کیا ہے، اس طرح انسان کو بھی کر لیتا. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم انسان کے اس دنیا میں آنے اور اس دنیا میں اس کے پیدائش اور اس کی زندگی کے اس پورے فلسفے کو سمجھ لے کہ اگر انسان کو آزادی کی بنیادی صلاحیت نہ دی جاتی تو پھر خیر و شر میں تمیز کرنے کے وہ قابل نہیں رہ سکتا تھا یا نہیں بن سکتا تھا، اور جب وہ خیر و شر میں تمیز کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا تو وہ خلیفۃ اللہ فی الارض کا فریضہ سر انجام نہیں دے سکتا. خلیفہ فی الارض کی ذمہ داری کو سر انجام دینے کے لیے لازمی ہے کہ اللہ نے انسان کو ابتدائی آزادی دی اور پھر اسے کچھ اصول بتائے کہ میری طرف سے جب بھی ہدایت آئے گی تم نے اس ہدایت کی پابندی کرنی ہے. فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. دنیا میں بھیج رہا ہوں، دنیا میں پیدا کروں گا، لیکن وہاں میرے ہدایت کی پابندی کرو گے تو خوف اور غم سے نجات پاؤ گے. اب یہاں گوئے نتیجہ ہم یہ نکالتے ہیں کہ سانس لینے کی صلاحیت
کی آزادی یا اس طبی آزادی کا فروغ یہ ایک مسلمان کا مقصد حیات نہیں ہو سکتا. یعنی ایک مسلمان اس لیے زندگی نہیں گزار سکتا کہ لوگوں کو زندگی سانس لینے کی آزادی دی جائے، سانس لینے کی صلاحیت، اس لیے کہ یہ تو قدرت نے ویسے فراہم کی، بلکہ ایک مسلمان کے طور پر مقصد زندگی تو اس طبی آزادی کو، اس نیچرلی آزادی کو، اس حقیقی آزادی کو، اس ابتدائی آزادی کو اللہ کے احکامات کے تابع کر دینا ہے، اور اس اطاعت الہی کو عبادت کہتے ہیں. گویا ہم نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ جب انسان اپنے آزاد مرضی سے دستبردار ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہے تو وہ عبادت کرتا ہے. اور یہ عبادت پھر اگر وہ نکاح کرتا ہے، نکاح کی صورت میں بچے پیدا کرتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے. اگر وہ کاروبار کرتا ہے، کاروبار کی صورت میں دنیا کماتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے. گویا زندگی کا کوئی گوشہ بغیر عبادت کے نہیں رہ پاتا جس میں انسان اللہ کی احکامات کی اتباع کرے، اور پھر پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے. ہم آخر میں آج کے موضوع کو سمیٹنے سے پہلے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ یہ بات اور زیادہ واضح ہو سکے. مولانا نے فرمایا مارکس کے بارے میں، مارکس کو اتنی بلند خیالی بھی نصیب نہیں ہوئی جو ہیگل کے حصے میں آئی تھی. یہ دو اور پروفیسر ہے، دو اور ماہرین ہیں مارکس سوشلزم کا، اور جیسے ہم نے کہا کہ ہم سوشلزم اور کیپٹلزم میں بنیادی عقائد کے لحاظ سے فرق نہیں، نظریات میں فرق ہے کہ وہ انسان کی فطرت، اس کی مولانا فرماتے ہیں کہ یہ مارکس انسان کی فطرت، اس کی ساخت اور اس کی ترکیب کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. وہ انسان کے باہر کے حیوان کو تو دیکھ لیتا ہے جسے معاشی ضروریات لاحق ہوتی ہے، مگر اس کے اندر کے انسان کو نہیں دیکھتا جو اس بیرونی حیوان کے خول میں رہتا ہے، جس کے لیے بیرونی حیوان کو آلہ بنایا گیا ہے، اور جس کی فطرت کے مقتضیات بیرونی حیوان کی طبیعت سے بہت مختلف ہے. اس کم نظری و کوتابینی نے اس کے تمام عمرانی نظریات کو یکسر غلط کر کے رکھ دیا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اندر کا انسان باہر کے حیوان کا تابع اور خادم بلکہ غلام ہے. یہ وہی بات ہے خواہشات والی کہ اندر کا انسان باہر کے حیوان کا تابع اور خادم ہے. اس کو عقل، استدلال، فکری جستجو، مشاہدہ، وجدان، تحقیق اور تخلیق کی جو صلاحیتیں دی گئی ہے وہ سب کی سب محض بیرونی حیوان کی خواہشات، اعراض اور ضروریات کی خدمت کے لیے ہے. لہذا وہ اندر والے انسان نے آج تک اس کے سوا کچھ نہیں کیا، نہ وہ آئندہ کرے گا، نہ وہ اس کے سوا کچھ کر سکتا ہے کہ بس اپنے آقا انہیں باہر والے حیوان کے خواہشات کے مطابق اخلاق اور قانون کے اصول بنائے، مذہب کے تصورات گڑے اور اپنے لیے زندگی کا راستہ معین کرے. مولانا مودودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان کی حقیقت کا یہ کتنا گھٹیا انداز ہے، تہذیب کا یہ کتنا ذلیل تصور ہے، کتنا پست ہے وہ ذہن جس نے اس تصور کو پیدا کیا، اور کتنے پلید ہے وہ ذہن جو اسے قبول کرتے ہیں. سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کی یہ تفہیمات جلدوں کے الفاظ تھے. اس لیے دوسری جگہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سیکولرزم، عنوان اس کا ہے سیکولرزم یعنی دہریت، جرائم کی پیدائش گاہ. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو اس وقت ہمارا میڈیا جو سب سے بڑی چیز ہم سے چھپا رہا ہے، اور اس کے مقابل میں جو جھوٹ ہمیں کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مغرب بہت پرسکون ہے، مغرب میں چوریاں نہیں ہوتی، یا مغرب میں انسان بڑا مطمئن ہے. لیکن اس کے مقابل میں ورلڈ المانک کا کوئی بھی سالانہ شمارہ لے لے یا ٹائم المانک کا کوئی بھی شمارہ لے لے تو وہ بتاتا ہے کہ ہر منٹ میں امریکہ اور مغرب میں ہر ملک میں ریپ کتنے ہوتے ہیں، جبکہ انسانی اس حیوانی خواہش کی تسکین کے تمام ذرائع میسر بھی ہو. دنیا میں اس وقت ریپ کے لحاظ سے جو سب سے بڑے ممالک ہیں اس میں ابتدائی 10 ممالک میں، جس میں 10واں سری لنکا ہے. کوئی مسلمان ملک اس میں ابھی اس وقت بھی جتنا معاشرہ اس میں
تو مولانا سیکولرزم کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سیکولرزم اور دہریت نے جو کام کیا ہے وہ یہ ہے، مغربی قوتوں کو خدا اور آخرت سے بے فکر کر کے خالص مادہ پرستی کا عاشق اور مادی لذائذ و فوائد کا طالب بنا دیا ہے۔ مگر ان قوموں نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جن اخلاقی اوصاف سے کام لیا وہ ان کو سیکولرزم یا دہریت سے نہیں ملے، بلکہ اس مذہبی عیسائیت ہی سے ملے جن سے وہ بغاوت پر آمادہ ہو گئے تھے۔ اس لیے یہ خیال کرنا سراسر غلط ہے کہ سیکولرزم یا دہریت ترقی کے موجب ہے، وہ تو اس کے برعکس انسان کے اندر خود غرضی، ایک دوسرے کے خلاف کشمکش اور جرائم پیشگی کے اوصاف پیدا کرتا ہے، جو انسان کی ترقی میں مددگار نہیں بلکہ مانع ہے۔ یہ رسائل و مسائل جلد 4 میں مولانا کی عبارت ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کیپٹلزم یہ جدید سرمایہ داران نظام وہ انسان کو ایک پرسکون، ایک حیات بخش معاشرہ نہ دے سکا ہے اور نہ کبھی دے سکے گا۔ آخری بات جو کیپٹلزم کے حوالے سے ہے کہ کیپٹلزم کے ایک لازمی خاصہ ہے کرپشن۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کیپٹلزم کہیں پر وجود رکھتا ہو اور اس میں کرپشن نہ ہو۔ اس وقت بھی یعنی ابھی چین کی سوشلسٹ پارٹی کا جو اجلاس جاری ہے اس میں کل ہی جو رپورٹ پیش ہوئی ہے کہ چین میں کرپشن کے 10 لاکھ کیسز کمیونسٹ پارٹی کے اندر کے ہیں، باقی معاشرے میں کیا ہوگا؟ اور یہی حالت امریکہ، یورپ اور وغیرہ سب کی ہے۔ اور جن اسلامی ممالک میں بشمول پاکستان کے جو کیپٹلسٹ سسٹم پہ چل رہے ہیں وہ بھی کبھی بھی اپنے دامن کو کرپشن سے محفوظ نہیں کر سکتے جب تک یہ اسلامی ممالک دوبارہ اسلامی احکامات کی طرف قانوناً اور اصولی طور پر نہ آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔